لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت کے حوالے سے عدالت فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر برہم ہو گئی۔ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنے کے لیے پالیسی پر رپورٹ طلب کی۔ جسٹس شاہی کریم نے اسموک تدارک سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے۔ آلودگی کا باعث بننے والے ٹینڈریز کو بند کرنا پڑا تو ان کو بند کر دے۔ عدالت کا واٹر میٹرز کی تنصیب اگلے مالی سال کے دوران ہر صورت یقینی بنانے کا حکم جاری۔ وائلڈ لائف پرندے کی نسل بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ پی ایچ اے کو بڑے درختوں کا ٹیگ لگا کر ریکارڈ مرتب کرنا چاہیے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے فصلوں کی باقیات جلانے سے متعلق رپورٹ پیش کی ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے ٹیوب ویل اور بجلی کنیکشن کاٹے جا سکتے ہیں۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیتے ہیں ملک اشرف سے، بتائیے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج اسموک تدارک متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے آئندہ مالی سال کے دوران واٹر میٹرز کی تصنیب کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر بھی اظہار ناراضگی کیا ہے اور آئندہ سماعت پہ سیکرٹری زراعت اور سیکرٹری ماحولیات سے فصلوں کو آگ لگانے سے روکنے کے حوالے سے پالیسی بھی طلب کی ہے۔ عدالت نے گرے ہارن بل پرندہ جو لاہور میں نایاب ہو چکا ہے، اس حوالے سے کہا ہے کہ وائلڈ لائف اس کی نسل کو بچانے کے لیے اقدامات کرے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ایچ اے کو تمام بڑے درختوں کو ٹیگ لگا کر ریکارڈ مرتب کرنا چاہیے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کے متعلق اس کی سماعت کی، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز، ممبر ماحولیاتی کمیشن سمیت دیگر پیش ہوئے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے متعلق رپورٹ پیش کی، جس پر جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس یہ کہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگ رہی لیکن محکمہ ماحولیات کچھ نہیں کر رہا۔ مزید اس میں یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے رپورٹس تو عدالت میں آ رہی ہیں لیکن محکمہ ماحولیات کچھ نہیں کر رہا۔ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والے جو ذمہ دار ہیں، ان کے جو ٹیوب ویل ہیں ان کو سیل کر دینا چاہیے، بجلی کے کنیکشن کاٹ دینے چاہیے، اور اس حوالے سے آئندہ سماعت میں محکمہ زراعت اور ماحولیات عدالت میں رپورٹ پیش کرے۔ لگتا ہے کہ محکمہ زراعت جو ہے وہ سو رہا ہے۔ واسا کے وکیل نے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور تاریخ اور واٹر میٹر کی تصنیب کے حوالے سے بھی عدالت میں رپورٹ پیش کی، جس پر عدالت نے کہا کہ واٹر میٹرز لگانے چاہیے اور اس حوالے سے ہر سماعت پہ اس کی پیش رفت رپورٹ پیش کی جائے۔ واسا اچھے کام کر رہا ہے لیکن اس کی ہر ہفتے رپورٹ آنا چاہیے۔ جیسے شاہد کریم نے یہ بھی کہا کہ واسا کے وکیل کے پاس واٹر میٹرز کے حوالے سے مکمل تفصیلات نہیں ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات علی اعجاز نے قصور ٹینریز کی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے پلانٹ کے حوالے سے رپورٹ پیش کی، اور جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ کمشنر کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے اور قصور میں ٹینریز کو وہاں پہ ٹریٹمنٹ کو فعال کرنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو عدالت کو بتائیں، اور آلودگی کا باعث بننے والی جو ٹینریز ہیں ان کو بند کر دیا جانا چاہیے اور ٹینریز کے حوالے سے مستقل حل نکالنا چاہیے۔ عدالت میں ڈپٹی جو اٹارنی جنرل ہے اسد علی باجوہ سمیت پنجاب حکومت کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر پیش ہوئے، اور اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ جمعہ تک کے لیے 30 مئی تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف۔ کچھ بات کر لیں گے شہر لاہور کے موسم کی، تو دوپہر کے اوقات میں سورج کا پارا ہائی ہو گیا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔ درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم 29 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی کل 30% بارش کی پیش گوئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ سمرہ فاطمہ ہیں۔ جی سمرہ، موسم کیسا ہے؟ جی، شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو اس وقت سورج کا پارا ہائی ہے اور درجہ حرارت بھی صبح کی نسبت اس میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ صبح جہاں 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھیں، اب 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، اور ہوائیں گرم ہونے کی وجہ سے اب تپش اور لو بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 40% تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب
जानिब से कहा जा रहा है कि आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, बारिश के भी कोई इम्कानात नहीं हैं, लेकिन कल शहर में 30% तक बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में शहर में 20 से 80% तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बारिश से शहर का मौसम भी खुशगवार होगा और शहर लाहौर के बासी भी सुख का सांस ले सकेंगे। लेकिन फिल वक्त गर्मी पड़ रही है और ऐसे में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो हीट वेव से अपने आप को महफूज रखें, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, सायेदार जगह पर रहें और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समरा फातिमा। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर मनपसंद फर्म्स को नवासे में पेश है। वासा की 3 स्कीमों के बद में 8 करोड़ 67 लाख की जायद अदायगियों का इंकशाफ हुआ। पंजाब असम्बली 2020 और 2019 की ऑडिट रिपोर्ट ने वासा की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद। पंजाब असम्बली में चूंकि ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है और आपको बताएं कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो है वासा लाहौर से मुतल्लिक। वासा लाहौर की जानिब से भी जो है वो मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स को नवाजने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी मद में कौमी ख़जाने को 8 करोड़ 67 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है, जो कि ज़ायद अदायगियाँ की गई हैं। यानी तयशुदा जो प्रोजेक्ट की रकम थी उससे ज़्यादा अदायगियाँ की गई हैं। तमाम सिर्फ 3 केसेस इस हवाले से उनकी छानबीन की ऑडिट डिपार्टमेंट ने और ऑडिट डिपार्टमेंट ने 3 केसेस में मजमूई तौर पर 8 करोड़ 67 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया है। आपको बताएं कि इस हवाले से बताया गया है कि मई और जून 2019 में ये मामला ज़ेरे गौर आया, जबकि उसके बाद जब रिकॉर्ड तलब किया गया तो 3 में से 1 केस के हवाले से वासा ने दावा किया कि जो रिकवरी है वो कर ली गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो बाकी 2 केसेस हैं उसमें रिकवरी होना बाकी। ताम जो जिस एक केस के हवाले से बताया गया कि रिकवरी कर ली गई है, उस केस के भी जो रिकॉर्ड है वो ऑडिट डिपार्टमेंट को फ्राहम नहीं किया गया। 15 दिन की मोहलत दी गई लेकिन रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया, जबकि 2 केसेस जो है वो 2 केसेस में तो बिल्कुल भी कोई रिकवरी जो है वो नहीं की गई। ताम इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब डिसाइड करेगी कि जिन अफसरान ने ये ज़ायद अदायगियाँ की उनके हवाले से क्या जो है वो सज़ा और जज़ा होगी। ताम ऑडिट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से वाज़ेह सिफारिश की है कि हर सूरत में ज़ायद अदायगियाँ करने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए ताकि ज़ायद अदायगियों और खुद से मुतल्लिक जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उनका खात्मा हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। सिस्टम की खराबियां, टैक्स दहिंदगान और टैक्स कंसल्टेंट्स मुश्किलात का शिकार हैं। मार्च 2025 के रिटर्न में तकनीकी मसाइल के बायस स्टॉक तफसीलात शामिल नहीं हो सकी। आईआरएस सिस्टम की खराबियों से टैक्स गुजार को शदीद मुश्किलात हैं। आईआरएस सिस्टम की खराबियों से मुतालिक चेयरमैन एफबीआर को आगाह कर दिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात कलीम अख्तर से हासिल करेंगे। कलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, सिस्टम में मौजूद तकनीकी खराबियों के बायस से टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स गुजारों को शदीद मुश्किलात का सामना है और मार्च 2025 की जो रिटर्न है उसमें तकनीकी मसाइल के बायस जो स्टॉक की तफसीलात हैं वो शामिल नहीं हो पाई हैं। इसी के पेश नज़र लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से आईआरएस के अंदर जो तकनीकी मसाइल हैं उस हवाले चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल को बजरिया ख़त आगाह कर दिया गया है। जो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से ख़त लिखा गया है उसमें यह मुतालबा किया गया है कि अप्रैल 2025 की रिटर्न में पिछले माह की ओपनिंग स्टॉक की अदम दस्तियाबी से रुकावटें और ख़रीदो जो स्टॉक की तफसीलात हैं वो फार्म दोबारा खोलने का मुतालबा किया गया है। जबकि इसके अलावा जो मरासला लिखा गया है उसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि ख़रीदारी और स्टॉक की जो तफसीलात और सेल्स की जो अहम मालूमात हैं उसमें हम आगे मुतासिर हो रही है। जबकि इसी के साथ साथ रिटर्न पर जो नज़रसानी है उसकी बजाय स्टॉक एंट्रीज की जो तरमीम है उसकी सहूलत जो है वो फ्राहम की जाए। जबकि इसके अलावा लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन एफबीआर को जो ख़त लिखा गया है उसके मतन के मुताबिक मजीद ये भी मुतालबा किया गया है कि सिस्टम की खराबी दूर होने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम हैं वो फौरी उठाए जाएँ और इसी के साथ साथ जो ख़रीदारी और स्टॉक फार्म है वो खुले रखे जाएँ ताकि जो भी टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स गुजारों को ताहाल मुश्किलात हैं वो मुश्किलात से बचा जा सके। जबकि इसके अलावा जो लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन है उन्होंने चेयरमैन एफबीआर से मुतालबा किया है कि आईआरएस सिस्टम के अंदर जो भी तकनीकी खराबियाँ हैं उसे फौरी दूर किया
کیا جائے تاکہ جو ہر ماہ اپنی جو ریٹرن ہے وہ فائل کرتے وقت جو ٹیکس گزاروں اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس سے بھی چھٹکارا مل سکے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم. الیکشن کمیشن کا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے التوا پر اظہار ناراضگی. الیکشن کمیشن نے 29 مئی کو چیف سیکرٹری پنجاب سیکرٹری بلدیات کو طلب کر لیا. الیکشن کمیشن کا چیف سیکرٹری بلدیات کو پیش ہونے کا حکم. پنجاب حکومت ابھی تک لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس ہی نہیں کر سکی. مزید تفصیلات جانیں گے. ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں. جی کیسر کھوکھر. جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محکمہ بلدیات پر اور پنجاب حکومت پر جو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن ڈیلے ہونے پر، التوا ہونے پر جو ہے وہ اظہار ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اظہار برہمی کا اظہار کیا ہے اور پنجاب حکومت کو ایک سخت مراسلہ جاری کیا ہے، نوٹس جاری کیا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری بلدیات کو 29 مئی کو اسلام آباد جو ہے ذاتی صحت میں طلب کر لیا ہے کہ اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ بارہا جو ہے پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ بل تیار کریں، لیکن ابھی تک لوکل گورنمنٹ بل جو ہے وہ اسمبلی سے پاس نہیں ہو سکا اور دسمبر 2024 میں ڈرافٹ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا تھا کہ یہ ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس ڈرافٹ پر پنجاب اسمبلی میں 5 مہینے ہو گئے ہیں، بل پاس نہیں ہو سکا، لیجسلیشن نہیں ہو سکی، جس پر الیکشن کمیشن نے اظہار ناراضگی کیا ہے، اظہار برہمی کیا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو طلب کر لیا ہے اور اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کرایا جائے اسمبلی سے تاکہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرائے جا سکیں. 2021 میں لوکل گورنمنٹ جو بلدیاتی ادارے تھے پنجاب کے ان کی میعاد ختم ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے الیکشن نہیں ہو سکے اور بارہا الیکشن کمیشن جو ہے نوٹس جاری کرتا رہتا ہے اور یہ ایک اور نوٹس جاری کیا ہے. یہ بہت کئی نوٹس اب تک حکومت پنجاب کو الیکشن کمیشن جاری کر چکا ہے، لیکن آج پھر ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو 29 مئی کو اسلام آباد طلب کیا گیا ہے تاکہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے راہ ہموار کی جا سکے اور جلد از جلد لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کرا کے اسمبلی میں سے پاس کرا کے اس کی ڈیلیمیٹیشن اور حد بندیاں اور حلقہ بندیاں کی جا سکیں تاکہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن جو ہے جلد جلد کرائے جا سکیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکھر آپ کا. شہر کے 4 ٹاؤن سب رجسٹرار سے محروم ہیں. اراضی کی منتقلی کے معاملات التوا کا شکار ہو چکے ہیں. ای رجسٹریشن سینٹرز پر عوام خوار ہو رہی ہے. شہر کے 9 ٹاؤنز کے لیے محض 5 سب رجسٹرار دستیاب ہے. اس پر مزید ڈیٹیلز طاہر خان سے حاصل کر لیتے ہیں. طاہر بتائیے گا. بالکل، نگران دور حکومت کے اندر شہر کے 9 ٹاؤنز کے لحاظ سے ای رجسٹریشن سینٹر قائم کیے گئے تھے جہاں ہر ٹاؤن کے لیے ایک سب رجسٹرار تھا جو لوگوں کی پراپرٹی کے معاملات جو ہیں، جو رجسٹریاں ہیں، ان کے معاملات دیکھتا تھا. لیکن گزشتہ کئی عرصے سے اب شہر کے 9 میں سے 4 ٹاؤن سب رجسٹرار سے محروم ہیں، جن میں واگا ٹاؤن، راوی ٹاؤن، سمن آباد ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن شامل ہیں، جبکہ باقی 5 ٹاؤن جو ہیں وہاں پہ سب رجسٹرار ہیں اور انہیں ہی ان 4 ٹاؤنز کی اضافی ذمہ داریاں بھی تفویض کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو کام کا جو ایک سموتھنس تھی اس میں سست روی کا اب یہ شکار ہو گیا ہے اور یہ سب رجسٹرار بھی جو ہیں اضافی ڈیوٹیوں کی وجہ سے، ایک ایڈیشنل چارج کی وجہ سے اور دوسرا ضلع انتظامیہ کی جانب سے اضافی ڈیوٹیاں ملنے کی وجہ سے بھی اکثر دفاتر سے غائب رہتے ہیں. سارا دن بھی یہ دفاتر میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے دور دراز سے آئی جو عوام ہوتے ہیں وہ ان کے دفاتر کے باہر انتظار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور پراپرٹی کی جو منتقلی کے ان کے معاملات ہیں وہ دن بدن وہ التوا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام شدید پریشان ہے. شہریوں سے ہماری ابھی بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جلد از جلد متعلقہ جو انتظامیہ ہے وہ شہر کے 9 ٹاؤنز کے جو سب رجسٹرار ہیں وہ پورے کرے. 4 ٹاؤن جو محروم ہیں ان میں بھی جلد از جلد سب رجسٹرار کی جو تعیناتی ہے اسے وہ کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر خان. شہر کے پلاننگ ونگ کے فعال نہ ہونے کی وجہ سامنے آ گئی ہے. بلڈنگ انسپیکٹرز کی 37 میں سے 26 اسامیاں خالی ہیں. صرف 9 زونل افسران کے پاس 11 انسپیکٹرز، 3 پٹواری اور 7 کمپیوٹر آپریٹرز موجود ہیں. تفصیلات بسام سلطان سے حاصل کریں گے. بتائیے گا بسام. جی بالکل، شہر میں جو پلاننگ کے معاملات ہیں وہ برے طریقے سے متاثر ہیں اور جو میٹروپولیٹن کارپوریشن جو پلاننگ ونگ ہے اس کے فعال نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. مجموعی طور پر جو ہے وہ تقریباً 27 میں سے 26 اسامیاں ہیں جو پلاننگ ونگ کے اندر جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں اور ان کو پر کرنے کے لیے جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس نے باقاعدہ طور پر جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو مراسلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، درخواست کر دی ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو پلاننگ ونگ ہے اس
اس کے تقریباً 6 بلڈنگ انسپیکٹرز کی اسامیاں جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے خالی ہیں. اسی طرح 9 زونز میں کمپیوٹر آپریٹرز کی اسامیاں بھی جو ہے وہ خالی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے بڑا زون ہے داتا گنج بخش زون, اس کی جو پلاننگ ونگ ہے اس کی 6 اسامیاں جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. اسی طرح سمنا زون کے جو بلڈنگ انسپیکٹر ہے اس کی اسامی بھی جو ہے وہ خالی ہے. اقبال زونز کے جو نشتر زون ہے اس کی بلڈنگ انسپیکٹر کی اسامی بھی جو ہے وہ خالی ہے. اسی طرح دیگر زونز کے اندر بھی جو اسامیاں خالی ہیں ان کو فل اپ کرنے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے محکمہ بلدیہ کو جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے, اور یہی درخواست کی گئی ہے کہ جلد از جلد ان اسامیوں کو جو ہے وہ فل کیا جائے تاکہ جو پلاننگ کے معاملات ہیں ان کو احسن طریقے سے چلایا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بسام. اسکولوں میں 40,000 اساتذہ کی قلت کا معاملہ. سینکڑوں اساتذہ کا بچوں کو پڑھانے کی بجائے سفارش پر انتظامی عہدوں پر تعینات ہونے کا انکشاف. مذکورہ اساتذہ عرصہ دراز سے اسکولوں میں حاضر نہیں ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں. جی جنید, اپڈیٹ کیجیے گا. سرکاری اسکولوں میں 40,000 اساتذہ کی شارٹیج ہے, اور یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو اسکولوں کے اساتذہ ہیں وہ انتظامی پوسٹوں پر تعینات ہیں اور وہ اسکولوں سے عرصہ دراز سے غائب ہیں, اور ان کا سس پورٹل کے اوپر بھی ڈیٹا موجود نہیں ہے. اب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹس لیا اور کہا ہے کہ فوری طور پر سس پورٹل کے اوپر اساتذہ کا ڈیٹا اپلوڈ کیا جائے تاکہ ان اساتذہ کا پتہ ہو کہ وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر تعینات. اور اس حوالے سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر صرف اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے اساتذہ کو ہی لگایا جا سکتا ہے, لیکن یہ اساتذہ سفارش کی بنیاد پر لگے ہوئے ہیں. تاہم ان کا ڈیٹا مانگ لیا گیا ہے, اور اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد ان کو دوبارہ اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا تاکہ اساتذہ کی شارٹیج کو پورا کیا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنید. انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز 2025-26 کے لیے داخلہ ٹیسٹ. پنجاب یونیورسٹی داخلے کے لیے 15 جون بروز اتوار کو ٹیسٹ لے گی. انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ پاس کرنا لازم ہوگا. مزید بات کریں گے عمران یونس سے. جی عمران, کیا تفصیلات ہیں؟ انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام 2025-26 کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے. پنجاب یونیورسٹی انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام میں داخلوں کے لیے تحریری امتحان 15 جون کو لے گی. پنجاب یونیورسٹی میں کسی بھی انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام میں داخلے کے لیے طلباء طالبات کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کا داخلہ ٹیسٹ دیں اور اسے پاس بھی کریں. طلباء کی سہولت کے لیے پنجاب یونیورسٹی لاہور سمیت پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں امتحانی مرکز جو ہے وہ قائم کر رہی ہے تاکہ طلباء طالبات کو پنجاب یونیورسٹی کے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے لیے دور دراز علاقوں سے لاہور نہ آنا پڑے. پنجاب یونیورسٹی 7 مختلف ڈگری پروگرامز میں ان ٹیسٹ کا انعقاد جو ہے وہ کرے گی, اور اس حوالے سے تمام تر جو معلومات ہیں اسپیشلی امیدواروں کی اہلیت اور دیگر جو ضروری معاملات ہیں اس حوالے سے پنجاب یونیورسٹی نے تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر معلومات اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں تاکہ طلباء طالبات آسانی سے ٹیسٹ کا کرائیٹیریا, اپنی اہلیت اور جو ٹیسٹ پیٹرن ہے اس سے واقفیت حاصل کر سکیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران یونس صاحب کا.